یونیورسٹی کے تمام اساتذہ کرام، صدر شعبہ اردو ڈاکٹر نفیس اقبال، طالبات اور دیگر حاضرین کو اردو لٹریری سوسائٹی کی جانب سے منعقد کیے گئے اس خصوصی خطاب میں شرکت پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ حاضرین، میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ آپ ملک کے معروف روحانی اسکالر جناب سید بلال قطب کی خصوصی خطاب میں شرکت کے لیے یہاں تشریف لائے۔ سید بلال قطب کا نام کسی کے لیے نیا نہیں، آپ کی شخصیت کے علمی اور روحانی پہلو سے سبھی واقف ہیں، تاہم میں ان کی شخصیت کے چند دوسرے پہلوؤں سے آپ کو روشناس کروانا چاہوں گی۔ پیشے کے لحاظ سے آپ آرکیٹیکٹ، ٹرینر اور کونسلر ہیں۔ آپ بوسٹن یونیورسٹی امریکہ میں پروفیسر کے طور پر اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ مختلف ممالک اور اداروں کے افراد کی تربیت کے فرائض ادا کر چکے ہیں، جن میں سری لنکا، لندن، امریکہ، ناسا، لمس، کامسٹس اور LCCI جیسے ادارے شامل ہیں۔ آپ مختلف قومی و بین الاقوامی اداروں کے پروجیکٹس کے انتظامی اور تربیتی امور بھی انجام دے چکے ہیں۔ ان میں نیپا، PIMS، NCA، فاطمہ جناح یونیورسٹی کراچی، الخیر یونیورسٹی، کراچی آرٹس کونسل، یونیورسٹی آف تہران، یونیورسٹی آف انجینئرنگ سری لنکا، پونے یونیورسٹی انڈیا، یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس ملیشیا اور سنائی یونیورسٹی آف استنبول جیسے معروف ادارے شامل ہیں۔ اس وقت آپ NCA لاہور، جیو نیوز اور ویلیو TV سے منسلک ہیں۔ جیو TV پر عالم آن لائن کے نام سے معروف پروگرام کی میزبانی کے فرائض نہایت کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ روحانیت اور وجودیت سے آپ کی ذاتی دلچسپی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اپنی اسی خصوصیت کی بنا پر ملک کے تمام حلقوں میں خاصی پذیرائی حاصل کر چکے ہیں۔ حاضرین، اس سے پہلے کہ میں جناب بلال قطب کو لیکچر کے لیے دعوت دوں، میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہوں گی۔ عام طور پر جب ہم کسی شخص کے لیے صوفی کا لقب اختیار کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پہلا خیال ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ ایک بارش بزرگ سر پر عمامہ پہنے، قبا یا صوف اوڑے ہمارے سامنے آ کھڑا ہوگا۔ لیکن شیخ المشائخ طریقت اور امام اہل شریعت حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تصوف یہ نہیں کہ صوف کا لباس پہن لیا جائے۔ اور سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اگر تو اس واسطے خاص لباس پہنے کہ تجھ کو خدا پہچانے کہ تو اس کا بندہ خاص ہے، تو وہ تو تجھے بے لباس بھی پہچانتا ہے۔ اور اگر اس واسطے پہنے کہ خلق خدا تجھے خدا کا بندہ خاص سمجھے، تو اگر تو واقعی بندہ خاص ہے تو یہ تو سراسر ریاکاری ہے، اور اگر تو نہیں تو منافقت کے سوا اور کچھ نہیں۔ اور اہل معرفت کا درجہ اس سے بہت بڑا ہے کہ ظاہری وضاقتہ سے مشہور ہوں۔ تو ناظرین، مقصود اس سے محض اتنا ہے کہ دوسروں کو ظاہری حلیے سے نہیں، ان کے کردار سے پہچانیے۔ اب میں آپ اور جناب بلال قطب صاحب کے درمیان مزید حائل نہیں رہوں گی۔ میں دعوت دیتی ہوں سید بلال قطب کو کہ تشریف لائیں اور آج کے موضوع روحانیت پر ہمیں اپنے قیمتی خیالات سے لطف اندوز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ Let me share a few sentences of my real genuine emotions before I give you a talk on Ruhaniyat. I've been teaching in National College for the last about 15 to 18 years. نہ تو میں نے وہاں پہ کبھی تلاوت سنی، نہ میں نے وہاں پہ کبھی قومی ترانہ سنا، اور ایک دفعہ کسی میری طالبہ نے وہاں پہ نعت پڑھی تھی، اس پہ مجھے شو کاز نوٹس بھی آ گیا تھا۔ میں نے آج تک اپنے ٹیچنگ کیریئر میں کبھی کسی ادارے میں جا کے قومی ترانہ نہیں سنا، اور میرے خیال میں یہ جو روایت آپ نے قائم کی اور پھر اتنی خوبصورت آواز میں ان دونوں بیٹیوں نے جو پڑھا، میں جب ان کو سن رہا تھا تو مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں ان کے کلام کو داد دوں یا ان کی آواز کو داد دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور صرف میں دعا کے علاوہ آپ کو اور کیا دے سکتا ہوں۔ یہ جو موضوع ہے روحانیت کا،
مذہب کے باقی بہت سے ایسے معاملات جن میں کہ ہم اپنی شاید کم علمی سے زیادہ اپنی مسلکوں کی روایتوں کی وجہ سے مس پرسیپشن، غلط فہمیوں کے شکار ہیں، روحانیت ان میں سے ایک صفحہ اول کا ایک موضوع ہے۔ اب دیکھیے، جب یہ لفظوں سے بنتی نا، آپ نے لکھا اردو لٹریری، زبان جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہوتی ہے۔ اگر اسی روحانیت کو میں مسٹسزم کہوں تو ایک لہجہ بھی بدل جائے گا اور شاید معنی بھی بدل جائیں گے۔ پھر اگر اسی مسٹسزم کو میں صوفیزم کہوں تو پھر بھی معنی بدل جائیں گے، اس کا پورا تخیل بدل جائے گا اور ساؤنڈ بھی ڈیفرنٹ کرے گا۔ جو لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، وہ لفظ ہماری شناخت اور ہمارے خیال اور ہمارے ادراک کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ ہم جن باتوں کو اپنے دماغوں میں، اپنے ذہنوں میں، تخیلوں میں سوچ رہے ہیں ان کی گہرائی کیا ہے۔ سب سے بڑا جو دنیا میں سوال ہے خواتین حضرات، وہ ایک ہی ہے، اور اس سے بڑا دنیا میں نہ کوئی سوال پیدا ہو سکا اور نہ کبھی کوئی سوال پیدا ہوگا، اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے آپ کو بات کہہ رہا ہوں۔ اگر اس سوال کا کوئی شخص جواب دے دے تو باقی تمام دنیا کے جو علوم ہیں وہ علوم اس کے لیے کم تر ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو بڑا علم آتا ہے تو چھوٹے علوم اس کے نیچے آئیں گے، وہ کم تر ہو جاتے ہیں۔ ایک بنیادی سوال جو سب سے بڑا ہے اور جس کا جواب آج تک کائنات میں کوئی نہیں دے پا رہا، اور وہ ہے کیا خدا ہے؟ اگر آپ اس بات کا کبھی تعین کر لیں، ایمان کی حالت سے نہیں کہ خدا ہے، ہمیں تو اللہ پہ بھروسہ ہے، اکیڈیمکلی کہ کیا خدا ہے، اس ایک سادہ سے سوال کے جواب میں جو علم کا سفر آپ اختیار کریں گے، اس سے بڑا علم کا سفر اور اس کائنات میں کوئی بھی ابھی تک تو موجود نہیں ہے۔ پھر جس طرح امتحانوں میں ایک سپلیمنٹری ہوا کرتی ہے، اس کی بھی ایک سپلیمنٹری ہے۔ اگلا سپلیمنٹری کوسچن جو ہوتا ہے، جو انسان ساری زندگی کبھی جواب نہیں دے پاتا، کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اس مقصد کی تلاش میں انسان ساری زندگی پریشان رہتا ہے، کبھی اپنے پرنسپل سے ڈرتا ہے، کبھی وائس چانسلر سے ڈرتا ہے، کبھی سسر سے ڈرتا ہے، کبھی شوہر سے ڈرتا ہے، سیکیورٹیز ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اس لیے کیونکہ اسے اپنی زندگی کے مقصد کا نہ تعین آتا ہے کرنا اور نہ اس مقصد سے وہ واقف ہوتا ہے۔ اب یہ ایک پرائمری کوسچن ہو گیا اور ایک سیکنڈری کوسچن ہو گیا۔ دو سوالوں کے جواب خواتین حضرات جس شخص نے اپنی زندگی میں دے دیے، میرے خیال میں اس سے بڑا دنیا کا صوفی جو ہے اور شاید کوئی نہ ہو، اور صوفیاء کرام نے کیا بھی صرف یہی ہے کہ ان سوالوں کے جواب دیے۔ یہ کمپلیکیشن سمجھنا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ جب ہم مذہب کو سمجھنا شروع کرتے ہیں اپنی زندگی کے کسی بھی ادوار میں، ہم مذہب کو سمجھتے ہیں کسی اور کے ذہن سے۔ ہمیں کوئی پڑھاتا ہے ایک، ہمیں کوئی بتاتا ہے دو، ہماری اس میں اپنی جہد شامل نہیں ہوتی، ہماری اس میں اپنی کوشش جو ہے وہ شامل نہیں ہوتی۔ جیسے کہ میں اکثر یوں کہتا ہوں کہ ہم نے اوریجنل ٹیکسٹ کو کبھی بھی کھول کر خود نہیں پڑھا ہوتا۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ماسٹرز کریں گے کسی بھی چیز میں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 18 سال یا 19 سال لگ جائیں گے، اگر آپ پی ایچ ڈی کریں گے تو 20-22 سال لگ جائیں گے۔ اب 20-22 سال میں آپ صرف ایک پی ایچ ڈی ہی کریں گے، کوئی یہ بہت بڑی تو بات نہیں، دنیا میں بہت سے لوگوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، لیکن ان 20-22 سالوں کے وقفے سے اگر آپ کو ایک پی ایچ ڈی مل گئی تو کیا آپ اپنی زندگی میں کبھی پیچھے مڑ کے یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے 20 اور 22 مہینے بھی کبھی خدا کو نہیں دیے، لیکن اس کے باوجود میں خدا کی کلاس میں ہاتھ اٹھا کے یہ سوال کرنے کا اپنے آپ کو مجاز سمجھتا ہوں کہ میں پوچھوں اس جماعت میں کہ اللہ آپ مجھے سمجھائیے آپ کون ہیں، یا رسول کی کلاس میں بیٹھ کے پوچھوں کہ ذرا مجھے یہ تو فرمائیے کہ معراج کیا فلسفہ ہوتا ہے۔ اگر انویسٹمنٹ ان لائف آپ کی اتنی مختصر ہوگی تو خواتین حضرات انتہائی ادب کے ساتھ آپ کی عقل اور دانش جو ہے وہ بھی انتہائی مختصر اور ناقص ہوگی۔ مذہب بنیادی طور پہ
اگر اس کو تاریخی حوالوں سے دیکھا جائے، جسے کہنا چاہیے کمپیریٹیو ریلیجنز میں دیکھا جائے، تو مذہب ذاتی طور پہ کسی چیز کا نام نہیں ہے، مذہب کی کوئی ذات نہیں ہوتی، مذہب مجموعہ ہوتا ہے مختلف اشیاء کا۔ اگر وہ اشیاء اکٹھی ہو جائیں گی تو ایک مذہب تخلیق پائے گا، اگر وہ اشیاء اکٹھی نہیں ہوں گی یا ان میں سے کچھ حصے اکٹھے نہیں ہوں گے تو مذہب تخلیق نہیں پا سکتا۔ مثال کے طور پہ ہر مذہب کے اندر ایک کتاب کا ہونا بڑا ضروری ہے، کتاب کے بغیر مذہب نہیں تخلیق پا سکتا، بغیر کتاب کے مذہب دنیا کے اندر قائم نہیں ہو سکتا۔ پھر کتاب کے ساتھ ساتھ ایک ایسا شخص بھی ہونا چاہیے جو اس کتاب کے اوپر دعویٰ رکھتا ہو کہ یہ کتاب میری ہے یا میں لے کر آیا ہوں یا مجھے دی گئی ہے۔ اس کو ہم لیڈرشپ میں پیغمبر بھی کہہ سکتے ہیں، نبی بھی کہہ سکتے ہیں، رسول بھی کہہ سکتے ہیں۔ پھر ایک تیسری چیز کے بغیر مذہب نہیں بن سکتا، اور وہ چیز ہے سیکنڈری ٹیکسٹ۔ پہلا پرائمری ٹیکسٹ، جیسے کوئی کتاب پیغمبر لے کر آتا ہے، اور دوسرا اس کتاب کے بارے میں وہ پیغمبر جو اپنی رائے رکھتا ہے، اپنا اوپینین رکھتا ہے، وہ سیکنڈری ٹیکسٹ ہے۔ مسلمانوں کے ہاں ایک ٹرشری ٹیکسٹ بھی ہے، بلکہ ہمارے ہاں ٹرشری ٹیکسٹ جو ہے، جو سیکنڈری ٹیکسٹ ہے، مسلمانوں کے ہاں یہ ٹرشری ٹیکسٹ ہے۔ سیکنڈری ٹیکسٹ ہوتی ہے تفسیر، اس کی ایکسپلینیشن۔ سیکنڈری ٹیکسٹ ہوتا ہے اوپینین آف دا لیڈر، اوپینین آف دا پروفٹ۔ ہمارے ہاں 3 ٹیکسٹس ہیں، ایک کتاب اللہ، ایک اللہ کے اس لیڈر کی، اس پیغمبر کی گفتگو حدیث، پھر ایکچولی ایک اور چیز بھی ہے سنت، وہ حدیث سے بھی جدا ہو سکتی ہے، پھر ایک چوتھی چیز آتی ہے اور وہ ہے تفسیر۔ یہ چیزوں کا ہونا ضروری۔ پھر اس کے اندر انسٹیٹیوشنز کا ہونا، کوئی مذہب ایسا نہیں ہو سکتا جس میں ادارے نہ ہوں۔ کوئی مذہب جو ہے وہ مسجد کے، مندر کے، گردوارے کے بغیر قائم دنیا میں نہیں ہوتا۔ اگر یہ ہمارا خیال ہے کہ کوئی دنیا میں ایسا مذہب ہے جس کے ادارے نہیں ہیں تو مجھے ضرور بتائیے۔ پھر اس کے اندر کلچر ہوتا ہے، کلچر آف ریلیجن۔ مثال کے طور پہ بہت سی ایسی چیزیں جو آپ کی اس عمر میں حرام ہیں، آپ اگلی عمر میں جائیں گے تو وہ حلال قرار دی جائیں گی۔ جو چیزیں بغیر نکاح کے غلط ہیں وہ بعد نکاح کے بالکل درست، بلکہ ثواب کا درجہ لے لیں گی۔ اگر ایک چیز حرام کھانے میں قرار دے دی گئی، اگر آپ کو بھوک سے موت کا خوف ہے تو وہی چیز حلال قرار دے دی گئی۔ یہ کلچرز آف ریلیجن ہیں۔ انفارچونیٹلی، کیونکہ ہماری دانش ان 2 سوالوں کے اوپر زندگی میں کبھی ایگزیکیوٹ ہی نہیں ہوئی ہوتی، اس لیے ہم آسان چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور جو مشکل چیزیں ہیں ان کو کسی اور کے ہاں گروی رکھوا دیتے ہیں۔ مثلا دین کو تو ہم نے مولوی صاحب کے ہاں گروی رکھا دیا، لیکن تانے دیتے ہیں اس کو ہم ضرور۔ اور جو کلچر تھا ریلیجن کا، اسٹائل آف لیونگ، the way you dress, the way you look، وہ خواتین نے بھی اڈاپٹ کر لیا اور مردوں نے بھی اڈاپٹ کر لیا۔ لیکن خواتین حضرات، یہ اتنی ناقص اور سطحی چیز ہوتی ہے جس کے اوپر ہمارا اتنا گمان اور اتنا زور ہوتا ہے کہ 65 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا ایک جماعت کو یہ سمجھاتے ہوئے مسلمان آدمیوں اور عورتوں کو کہ آپ ٹخنوں سے اگر شلوار اونچی نہیں کریں گے تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 65 سال میں ٹخنوں سے اوپر چند لوگوں نے اپنی شلواریں کیں، لیکن 10-12 سال پہلے جب ایک فیشن کی روش آئی تو سارے پاکستان کی عورتوں نے اپنی ٹانگوں کے ٹخنے ننگے کر لیے۔ مطلب پتہ کیا ہوا؟ فیشن مذہب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے، لیکن مذہبی لوگ فیشن کی طاقت کو سمجھنے سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے آپ کو معاشرے سے جدا کر کے جب حکم جاری کرتے ہیں تو پھر معاشرہ ان کے احکامات کو سن تو لیتا ہے، اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام مذہبوں میں کامن ہوں گی، ہر مذہب میں یہی چیز ہوگی، ہر مذہب میں۔ تو پھر اسلام مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام صرف ایک وجہ سے مختلف ہے، اور اسی وجہ سے اسلام کے اندر سب سے زیادہ بحث کی گنجائش ہے۔ آپ اگر کبھی ہندوستان تشریف لے کے جائیں، نیپال تشریف لے کر جائیں، سری لنکا جائیں، آپ کو نہ ہندو کبھی بحث کرتا ہوا ملے گا مذہب پہ، نہ بدھسٹ ملے گا۔ وائی؟ مذہب میں یہ آخری چیز اگر ہوگی
تو مذہب پہ بحث کا رجحان ہوگا، اگر نہیں ہوگی تو بحث انتہائی مختصر ہو جائے گی۔ اس چیز کا نام ہے ایسکٹالوجی، سائنس آف ایسکٹالوجی۔ سائنس آف ایسکٹالوجی یہ ایک بتاتی ہے کہ جب آپ اس دنیا میں نہیں تشریف لائے تھے تو آپ کے ساتھ کیا معاملات اور کیا حالات تھے، پھر جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور آپ نے زندگی گزاری، اس کا ڈیٹا آپ کے پاس ہے، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے پھر آپ کے ساتھ کیا حالات اور واقعات ہوں گے۔ اب یہ جو پہلی کڑی اور آخری کڑی جو ہے یہ کسی اور مذہب کے اندر سوائے دین اسلام کے آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ معاملہ جو ہے جو پہلے اور آخر کا ہے خواتین و حضرات، یہ فلسفے کا بھی ہو سکتا ہے لیکن فلسفے سے بھی آگے کا ہو سکتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں مابعد الطبیعات، میٹا فزکس۔ میرے خیال میں یہ جو دونوں حصے ہیں مذہب کے، اسلام کے اندر، یہ مابعد الطبیعات کے بھی مابعد الطبیعات ہیں، کیونکہ ہم قیامت تک ان دونوں معاملات کو کبھی بھی نہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ایک درجہ جو ہے اللہ نے سہولت کے لیے ہمیں دے دیا اور اس کا نام رکھ دیا ایمان۔ اب یہ اس معاملے کو سمجھنے کے لیے اللہ نے دیا تھا، ہم نے سارے کا سارا دین جو ہے اس کو ایمان کے حوالے کر دیا اور اس سے فکر اور علم کو اٹھا دیا۔ تین طریقے ایسے ہیں جس سے تمام لوگ جو ہیں، تمام لوگ اس دنیا کے جو ہیں، تمام مذہبی اور غیر مذہبی لوگ جو ہیں، وہ روحانیت کو سمجھنے کی کوشش کی جہد میں لگے ہوئے ہیں، محنت میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے جسمانی طور پہ محنت کر کے، آپ چلا کاٹیں، آپ وظیفہ پڑھیں، آپ اپنے آپ کو کوئی تکلیف دیں جس سے کہ آپ کی طرف اللہ کی توجہ ہو، آپ پانی میں کھڑے ہو کے چلا کاٹیں، آپ جاگ کر کھڑے ہو کر ایک ٹانگ پہ عبادت کریں ساری رات، منت مان لیں کوئی اس طرح کی، یہ باڈلی افیکٹ ہے اور ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں رائج ہیں کہیں نہ کہیں۔ پھر دوسری چیز ہے کہ انسان اسپرچولی، روحانی طور پہ، روح کے طور پہ، یہ اسپرٹ کا لفظ بھی تھوڑا سا غلط ہے کیونکہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسپرٹ کا لفظ جو ہے نا بنیادی طور پہ ہم نے کرسچینٹی سے لیا ہے، کیونکہ وہاں پہ اسپرٹ کا تصور جو ہے وہ خدا سے لیا جاتا ہے، دا ہولی اسپرٹ اینڈ دا فادر اینڈ دا گوسٹ، یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ خدا کے ساتھ کیونکہ تصور ہے، ہم نے بھی وہاں سے لے لیا۔ بہرحال مذہبوں کے اندر آپ ایک دوسرے سے خیالات کو لیتے ہیں، ہم نے بھی بہت سے خیالات جو ہیں وہ باقی مذہبوں سے بھی لیے اور بغیر ان لوگوں سے بھی لیے جو مذہب کے بغیر تھے۔ تیسری چیز، اور یہ تیسری چیز جو روحانیت کی ہے، اس کا ادراک پھر صرف مسلمانوں کے پاس ہو سکتا ہے، اور اگر آپ ایک اچھے مسلمان نہیں ہیں تو آپ خدا کی تلاش یا محنت سے کریں گے یا آپ اسپرچویلٹی سے کریں گے، جس کو کہ ہم مسٹک یا مسٹسزم کا نام تصور دیتے ہیں۔ اس پہ میں تھوڑے سے دو جملے اور عرض کروں گا۔ اسلام نے، اللہ نے اس میں صرف دو جملے قرآن میں کہے جو میرے خیال میں پہلی دونوں چیزوں کو شدت سے رد کر دیتے ہیں۔ ایک تو خدا نے بہت ہی اہتمام سے آپ کو برا بھلا کہا، اور وہ برا بھلا کیسے کہا اللہ نے؟ اب دیکھیے خدا کس طرح برا بھلا کہہ سکتا ہے، کتنا کہ برا بھلا آپ کو کہے گا۔ اس نے کہا تم اندھے بھی ہو، تم بیل ہو۔ کیوں کہا اندھا اور بیل؟ چوپاہا کہا نا آپ کو دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوا نہیں کہا، آپ کو آپ کی حیثیت سے گرا دیا۔ کیوں گرا دیا؟ اس لیے گرا دیا کیونکہ آپ بغیر سوچے سمجھے آپ ایمان لے آتے ہیں، اور ہمیں کیا سکھایا گیا کہ ایمان ہے ہی وہ حالت جس میں آپ اپنی عقل کا استعمال نہ کریں۔ پھر دوسری طرف ذرا اس جملے کو اللہ کے اس پہلے جملے کے ساتھ ملا کر دیکھیے کہ خدا تعالیٰ کے پاس یہ آپشن تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کو کہہ دیتے کہ جو دوپٹہ بہت زیادہ کھول کے لے گا وہ افضل ہوگا، جو حالت دوپٹہ میں نماز پڑھے گا وہ افضل ہوگا، جو عمرہ بہت زیادہ کرے گا وہ افضل ہوگا، جو 9 حجیں کرے گا ایک سال میں وہ افضل۔ اللہ نے ایسی کوئی، اللہ کہہ تو سکتا تھا، خدا کوئی بھی فیصلہ کر سکتا تھا، یا جس کے ماتھے پہ محراب بن جائے گی وہ افضل ہوگا۔ خدا نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ اب جب خدا کی سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے نا خواتین حضرات، تو باقی تمام معاملات جو ہیں نا اس کے اوپر کاٹا پھر جاتا ہے، وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ کے ہاں کلچر آف ریلیجن امپورٹنٹ نہ رہا، اللہ کے ہاں جو چیز امپورٹنٹ ہوئی وہ صرف ایک ہی ٹھہری،
علم. اسی لیے جو پہلا لفظ کہا گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اقرا کہا گیا, پڑھو. اب یہ معاملہ یہاں اتنا سادہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کو کہا کہ پڑھو تو آپ اتنے ہی بھولے تھے کہ آپ پڑھ لیتے. آپ نے کہا میں نہیں پڑھتا, یہ نہیں کہا میں نہیں پڑھوں گا, میں نہیں پڑھتا. یہ ترجمہ جو ہے نا یہ ابو بکر سراج نے دا لائف آف محمد فرام دا اوریجنل سورس میں کیا. اس نے کہا یہ اس طرح مت کہا کرو کہ میں نہیں پڑھا ہوا, اس جملے کو یوں ٹرانسلیٹ کیا کرو میں نہیں پڑھتا. یہ ضد کا جملہ ہے, ضد کا جملہ ہے یہ. پھر جب تک حضرت اکھر, دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو آخر استاد محترم ہے نا اس امت کے, اکھر وہ کہہ دیتے اس جملے پہ کہ میں پڑھتا ہوں, تو آج ہم اس مجلس میں کہہ سکتے تھے کہ رسول کا استاد جبرائیل تھا. حضرت جبرائیل آپ کے استاد ٹھہرے. جب تک جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ اے محمد تو اللہ کے نام پہ پڑھ, رسول نے کہا ہاں اب میں پڑھتا ہوں. پھر سینے سے علم ٹرانسفر ہوا. اب ان استاد کا جو استاد ٹھہرا وہ رب العالمین خود ٹھہرے. خواتین حضرات, ہر مذہب میں ایک اور تصور بھی پایا جاتا ہے جس طرح اسلام میں پایا جاتا ہے. ہر مذہب اس کائنات میں جو ہے وہ کسی آنے والے کا انتظار کر رہا ہے. ہم کن کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم دو لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں. ایک ہم حضرت مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں, اور پھر حضرت مہدی علیہ السلام کی دعا کے عوض ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں. اب یہ انتظار جو ہے یہ ہوپ اگینسٹ ہوپ کا ایک انسٹیٹیوشن کریٹ کرتا ہے جس میں آپ اپنی محرومیوں اور مجبوریوں کو اس لیے درگزر کر دیتے ہیں کیونکہ آپ کو آنے والے وقت میں ایک آس اور امید ہوتی ہے. لیکن یہ صرف مسلمان ایسے نہیں ہیں. سکھ جو ہیں, میں سکھوں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ نیوسٹ نیئرر سب سے زیادہ ہم سے قریب ترین مذہب ہے جو ہماری سویلائزیشن میں صرف 15ویں سوا 15ویں صدی سے ابتدا ہوتی ہے. سکھ جو ہیں وہ بھی اپنے 5ویں گرو کا, ان کے ہاں بھی 12 گرو ہیں, وہ اپنے 5ویں گرو کا یعنی کہ 11 گرو تو ان کے حاضر ہو گئے, 12ویں جو گرو ہیں ان کا وہ بھی آج انتظار کر رہے ہیں. اور یہ جو گرو تھے ان کے یہ پتہ کہاں ہیں اس وقت؟ یہ دریائے راوی میں جا کے کہیں گم ہو گئے تھے. یہ دریائے راوی کے پانی میں اترے تھے اور غائب ہو گئے تھے. اور یہ جو کتاب آپ جب دیکھتے ہیں نا گردواروں میں تو ان کو مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. جہاں یہ کتاب رکھی ہوگی وہاں ایئر کنڈیشن ہوگا, وہاں ڈسٹ نہیں ہوگی. اس کو بالکل اس طرح احتیاط کی جاتی جیسے کہ وہ ایک بچہ ہو, کیونکہ وہ ارجن ہیں جنہوں نے آنا ہے واپس. اس لیے جب آنے والا آپ کے پاس کتاب کی حالت میں موجود ہے اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو ادب یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے آنے تک کے انتظار میں اس کی تعظیم جو ہے وہ بھی ایک زندہ شخص کی طرح کریں. پھر بدھزم جو سب سے پرانا, ہندوازم اور بدھزم سب سے پرانے لینئر ریلیجنز ہیں. بدھزم کے اندر خدا کا کوئی نام نہیں ہے, خدا کا کوئی تصور نہیں ہے, لیکن یہاں پہ ایک نروان کا تصور ہے. نروانا کا تصور کیا ہے کہ کوئی ایسی حالت قائم کر لی جائے جس سے کہ میں اٹرنل ہمیشہ کے لیے سکون میں اور مصیبتوں سے آزاد ہو جاؤں. یہ نروان ہے. وہ کیسے حاصل کرنی ہے اس کے لیے انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کیا, اور وہ طریقہ کار ہے توجہ کرنے کا, جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں میڈیٹیشن, یا بدھزم کی زبان میں اس کو ہم کہیں گے ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن, ٹرانس کے ساتھ میڈیٹیشن. ٹرانس سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کسی ایسے تخیل میں چلے گئے ہیں کہ نہ آپ ہوش میں ہیں اور نہ آپ بے ہوشی کی حالت میں ہیں, اور اس حالت میں جا کے آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں. میڈیٹیشن سے مراد ہے کہ آپ کسی ایک چیز کے اوپر فوکس کر رہے ہیں. یہ توجہ بدھزم کا تھا, اور یہاں پہ کوئی خدا بحیثیت نام موجود نہیں ہے. پھر انٹر میرجز ہوتی ہیں, جیسے مذہب کی آپس میں انٹر میرج ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں مذہب کی انٹر میرج ہوئی, مہندی کے 7 دن, پیلے رنگ کا جوڑا, سرخ رنگ کا جوڑا, یہ تمام انٹر میرجز ہیں جو اللہ کے فضل سے ہم نے انتہائی اہتمام کے ساتھ ہندوؤں سے لے لیں اور اس کو عین اسلامی بنا لیا. اب بدھسٹ جو ہیں یہ تھے نیپال کے رہنے والے. بدھا کی ڈیتھ کے بعد نیپال کے یہ لوگ جو ہیں یہ کپل وستو کے راستے ہندوستان میں ٹریول کر کے نیچے کی طرف اترے.
اب ہندو کیونکہ پرانے تھے ان سے اور پہلے سے سب کانٹیننٹ میں موجود تھے، اور یہاں پہ جو خدا کا تصور تھا وہ بالکل الٹا تھا۔ ان کے ہاں تصور خدا میں خدا کا کوئی نام ہی نہیں، یہاں پہ ہر شے کا ایک خدا تھا۔ اور ریکارڈڈ ہسٹری کہتی ہے کہ کم از کم 13 ملین ناموں کے خدا موجود تھے۔ 13 ملین کتنے ہوں گے؟ اس کا مطلب 13 ملین تو شاید اشیاء کے نام بھی نہ ہمیں آتے ہوں جتنے خداؤں کے نام تھے۔ پھر ایک اور یہاں پہ تبدیلی آئی، اور وہ تبدیلی یہ تھی کہ ہندوؤں کے ہاں جو ایکٹیو گاڈ تھا، 2 طرح کے گاڈز تھے، آدمی اور عورتیں دونوں خدا تھے، ارجن بھی اور کالی دیوی بھی دونوں خدا تھے۔ جو کام کرنے والا خدا ہے وہ عورت ہے، اور جو بیکار خدا ہے جو کچھ نہیں کرتا صرف گپیں مارتا ہے وہ مرد ہے۔ اس لیے جب ہندوؤں نے کام کروانا ہے تو وہ کالی دیوی سے جا کے مانگیں گے، جب انہوں نے انٹلیکچوئل گفتگو کرنی ہے تو وہ ارجن کی طرف جائیں گے۔ اب یہ بدھسٹ ہندوؤں کے ساتھ آ کے ملے۔ اب دیکھیے آج کے زمانے میں بھی آپ میں سے جو لوگ تھوڑا سا جانتے ہیں کہ مارکیٹنگ کی دنیا ہے نا، یہ آپ کو مارکیٹ کرنی ہوتی ہیں چیزیں۔ ہندو جب آ کے برہمن جب ملے بدھسٹ سے، تو وہ اپنے آپ کو مارکیٹ کس طرح سے کر سکتے تھے؟ کوئی مارکیٹ کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو خدا کا نام ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں ہر شے کی ایک خدائی ہے۔ مارکیٹ کیسے کریں گے؟ مرج کیسے کریں گے؟ یہاں پہ ایک نیا تصور جنم لیتا ہے، اور کتنی بدبختی کی بات ہے خواتین حضرات کہ یہ تصور جو کہ ہندو اور بدھسٹ کی انٹر میرج کی وجہ سے سب کانٹیننٹ میں ایجاد ہوا، مسلمانوں نے اس کو عین ایمان سمجھ کے اپنے دین کا حصہ بنا لیا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر 20 سال میں آپ ماسٹرز کرتے ہیں تو 20 مہینے آپ کو دین ضرور پڑھنا چاہیے۔ میرج کیا تھی؟ میرج یہ تھی کہ اب یہاں پہ ایک تیسری کلاس پیدا ہوئی، اور وہ تھی توجہ کرنے والوں کی مذہبی جماعت، جو خدا کو پہچاننا ہی نہیں چاہتے تھے، صرف وہ خدا کو صرف دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ خدائی احکاموں کو اپنی زبان سے جاری کرنا چاہتے تھے۔ اب اس بات کو یہاں روک کے ذرا آپ سے ایک جملہ ضمنی کہتا چلا جاؤں۔ آج بھی جو بہت بڑا ہوگا نا بابا، وہ اپنی رائے بالکل اس طرح دے گا جیسے یہ اللہ کی رائے ہے۔ فوراً کیا جملہ کہے گا؟ یہ دیکھیے نا شریعت کیا حکم دیتی ہے، یہ دیکھیے اسلام میں یہ ہے، جیسے وہ خدائی دعویٰ جو ہے وہ کرنے کی اتھارٹی اس دنیا پر ہے۔ یہ اسی مونک کی انٹر میرج ہے۔ اب مونک نے جب انٹر میرج کیا ہندو کے ساتھ تو ایک نیا تصور پیدا جو ہوا وہ یہ تھا کہ آپ جب ٹرانس کی حالت میں جائیں تو خدا آپ پہ وارد ہو۔ ہمارے ہاں بھی یہ تصور ہے نا، ہم خدا کو سفید روشنی میں دیکھتے ہیں، رسول کو ہم سبز روشنی میں دیکھتے ہیں، ہم روشنیوں سے ان کو ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جو تصور وہ نیوٹرالٹی میں آیا، تصور یہ آیا کہ خدا جب کسی بھی چیز کو پیدا کرتا ہے تو اس کی خوشی میں اور اس کی بقا کے لیے خدا کسی چیز کا صدقہ دیتا ہے۔ اب خدا نے جب کائنات کو پیدا کیا تو خدا نے چاروں اطراف دیکھا۔ یہ بدھزم کا رینیوڈ کانسیپٹ تھا، اوریجنل نہیں تھا، رینیوڈ کانسیپٹ تھا۔ خدا کسی بھی چیز کو جب پیدا کرتا ہے تو اس کا صدقہ دیتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے جب دنیا کو پیدا کیا اور خدا تعالیٰ نے چاروں طرف میں دیکھا اور سوچا کہ میں نے اتنا اعلیٰ کام کیا ہے، اس اعلیٰ کام کا میں کتنا اعلیٰ صدقہ کروں، تو خدا کو کوئی اتنی اعلیٰ چیز نظر نہیں آئی جو کہ وہ دنیا کے عوض، دنیا کی سسٹینیبلٹی کے لیے صدقہ دے سکے۔ تو پھر خدا کیونکہ خدا ون تھا، بڑا تھا، بڑوں کی طرح اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا صدقہ دے دوں گا، معاذ اللہ۔ پھر خدا نے خودکشی کر لی، اور خدا کی خودکشی کے بعد خدا کی جو روح تھی وہ اس کائنات میں گھومنے پھرنے لگ گئی۔ اب اللہ کی بھی ایک روح تھی، وہ روح کائنات میں گھومنے پھرنے لگ گئی۔ یہ جو مونک بیٹھا ہوا یا یہ جو ہندو بیٹھا ہوا، یا ادب کے ساتھ بریکٹ میں کہہ رہا ہوں ایک مسلمان بیٹھا ہوا، جب توجہ کر رہا ہوتا ہے تو وہ بنیادی طور پہ اللہ کی اس بھٹکی ہوئی روح کو اپنے اندر گھسا رہا ہوتا ہے تاکہ وہ روح مجھ تک آ جائے، اور میں جب اب زبان کھولوں گا اس میڈیٹیشن کی حالت میں آنکھیں بند کر کے